بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے مالی استحکام، معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کا بجٹ پیش کیا ہے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ٹیکس کے نظام کے اندر ایک بڑی اصلاح کی گئی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ ٹیکس نظام کا غلط استعمال نہ کر سکے، یعنی کہ اب فیس لیس اور اے آئی بیسڈ ٹیکس کا سسٹم نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شعبوں میں، جس میں خاص طور پر سیلریڈ پرسن ہے، حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں ریلیف دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جائیداد کی خرید و فروخت اور منتقلی کے حوالے سے بھی ٹیکس میں کمی کی ہے، اور اس بات کو اس سے جوڑا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو معاشی ترقی ہے وہ بڑھ سکے گی، کیونکہ جائیداد کے اوپر یا جو پراپرٹی کے اوپر ٹیکس تھا وہ کنسٹرکشن کے شعبے کو متاثر کر رہا تھا۔ اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے ایک بڑا ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خوف تھے کہ گاڑیوں کے اوپر بڑا ٹیکس لگے گا، کچھ لگژری گاڑیوں پہ ٹیکس ضرور لگا ہے، لیکن ای ویز، ایچ ای ویز اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سولر پہ ٹیکس کی کچھ تجاویز گردش کر رہی تھی، لیکن اس طرح کا کوئی بڑا ٹیکس سامنے نہیں آیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں۔ کیا یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے؟ کیا یہ عام آدمی کا بجٹ ہے؟ کیا اس سے کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا حالات پہلے جیسے رہیں گے؟ کیا سرمایہ کاری بڑھے گی؟ کیا جو ہے وہ حکومت چھوٹے دکانداروں سے ٹیکس لینے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یہ تمام سوالات ہیں جس کا کہیں نہ کہیں جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اب بھی یہ سوال باقی ہے کہ یہ بجٹ صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوگا یا حقیقی طور پر کوئی تبدیلی لا سکے گا؟ میرے ساتھ پروگرام کے پہلے سے موجود ہیں اشفاق یوسف طولہ صاحب، سابق وزیر مملکت ہیں۔ انہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے بجٹ کے اندر کیا چیزیں دیکھی اور کن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے اندر جو اعداد و شمار تھے وہ عوامی ریلیف کے لیے تھے۔ طولہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ طولہ صاحب، کیسے آپ اس بجٹ کو ڈسکرائب کریں گے؟ ریلیف کا بجٹ کہیں گے، تکلیف کا بجٹ کہیں گے، اچھا بجٹ کہیں گے، آئی ایم ایف کا بجٹ کہیں گے، آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے بہت اچھا بجٹ کہیں گے؟ کیا تبصرہ ہوگا، تجزیہ ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فواد۔ دیکھیں، بائی اینڈ لارج ابھی آپ نے بھی اسپیچ سنی اور میں نے بھی سنی ہے، اور ان کے جو خد و خال تھے اس میں زیادہ مجھے ریلیف گیونگ نظر آیا ہے یہ بجٹ، بنسبت اس کے کہ کوئی پینلائز کیا جائے۔ اب ہم فائنانس بل اور فائنانس بل کو پڑھیں گے اور اس کے خد و خال سے چیزیں نکالنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس بجٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں دیکھوں آپ کو، اور یہ جو سیلری طبقے کا انہوں نے ایک بہت بڑی چھوٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں جو پرانے جو ریٹ تھے ان سے کافی، میرا خیال ہے 3-4% میرا خیال ہے کم کیے ہیں انہوں نے۔ جیسے کہ جو جہاں 30% جو ریونیو ہوتی تھی ان کی، جو ٹیکس ہوتا تھا اس کو 20 کیا ہے، جہاں 30% تھا اس کو 25 کیا ہے، جہاں 35 تھا ان کو انہوں نے ایک جگہ 29 کیا ہے، اور 56 لاکھ سے 70 لاکھ تک جو کمانے والے تھے ان کو انہوں نے 35 لاکھ، جو پرانا 35% تھا اس کو 32%۔ تو یہ ایک اچھا ریلیف ہے میرا خیال ہے سیلری کے لیے۔ سرچارج جو 9% تھا وہ ابالش کر دیا انہوں نے۔ سپر ٹیکس میں انہوں نے کافی اچھی چھوٹ دی ہے، جو 150 ملین سے لے کے 500 ملین تک کا جو بزنس پہ تھا اس کو انہوں نے ابالش کر دیا۔ اب جو بھی سپر ٹیکس لگے گا وہ 500 ملین سے اوپر لگے گا، اور جو ریٹ تھا 10% بزنس پہ اس کو انہوں نے 8% کر دیا، تو یہ بھی ایک اچھی ریلیف ہے۔ پراپرٹی کے شعبے میں میرا خیال ہے جو ودہولڈنگ ٹیکس کا جو تھا بائنگ اینڈ سیلنگ پہ، اس کو بھی انہوں نے میرا خیال آدھا کر دیا۔ جو بائنگ پہ پہلے 2.5% تھا اس کو کر دیا ہے، اور جو سیلنگ پہ 5.5% تھا اس کا 2.75 کر دیا، یعنی آدھا کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی یہ ابھی تو ہمیں نظر آ رہے ہیں فائلر کے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب جب جیسے جیسے ہم ویل ڈگ اٹ آؤٹ we'll be in a position to tell you۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اپنا ایک جو knee jerk reaction on the budget ہے، we can give you a progressive budget، میں اس کو کہوں گا۔ اچھا طولہ صاحب، یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر اس کو ایکسپلین بھی کر دیں۔ چلے سیلریڈ کا تو سمجھ میں آ گیا، وہ تو ایک سمپل سی بات ہے۔ کیا یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو، یا آپ کہہ لیں کہ پراپرٹی کو جو چھوٹ ملی ہے ٹیکس کی، کم ہوا ہے ٹیکس کا جو معاملہ ہے بائنگ اور سیلنگ پہ، تو اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فائدہ اٹھائے گا یا بس کام ویسے ہی ہے کہ بس ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ابھی اس وقت ریورس کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے پاکستان میں کافی۔ اگر آپ اس کو اس وقت سسٹمائز کر دیں اور یہ کوئی ایک لا بنا لیں سارے صوبے مل کے، اور اگر ایک ونڈو کے تھرو چلیں، تو اس وقت جو آ رہی ہے آپ دیکھیں کافی 4.25 بلین
डॉलर आया रेमिटेंस के अंदर। बाकी आप देखें आरडीए अकाउंट में भी 6 बिलियन के करीब पहुंच गया है। कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वो सिर्फ हॉट मनी वाली बात आ जाएगी। तो इस वक्त आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप देखें रोज आपको एक नया प्रोजेक्ट आपको एडवर्टाइज हो रहा होता है और उसमें काफी बुकिंग्स भी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास विंडो तो है, अब इट इज अप टू यू हाउ कैपिटलाइज इट। ये एक अब आपका होगा। देखिए कभी भी एक बात याद रखिएगा कि जब भी इकोनॉमी, जब पैसा आता है ना इकोनॉमी में, जैसे आप 2001 में भी देख ले, तो हमारे एक बड़े अच्छे पुराने करम फरमाए यूएस की बहुत बड़ी बैंक थी केकेआर, उन्होंने मुझे एक मतलब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की, और ये बात बिल्कुल हम जैसी इकोनॉमीज के लिए है कि जब भी कोई चीज इंटरेस्ट रेट लगता है कि घटेगा या कोई इस किस्म की चीज का पैसा ज्यादा आता है, ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको रेट की हाइक तो मिलेगी, ठीक है ना। सप्लाई, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो जाएगी। तो पहला स्टेशन उसका जो होता है ना वो होता है स्टॉक मार्केट, फिर वो एक हद तक बढ़ती है, फिर वो चला जाएगा रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट के बाद अगर वो उसको कहीं कोई मौका मिल जाता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आता है। तो ये गवर्नमेंट का जॉब है कि इस वक्त आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे या पब्लिक के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये पैसा जो आ रहा है वो पाकिस्तान में ही परमानेंट रह जाएगा। आप इनको अच्छी सहूलियात दें जो अभी तक टैक्स रेट में मुझे कहीं नजर नहीं आई है, तो वो हम देखेंगे। बट ये जो मुझे मिल रही हैं चीजें, ये बहुत अच्छी साइंस है। मैं देखें, मैं वैसे तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं फवाद। ये जो 2-3 चीजें शुरू में मैंने आपको इब्तिदाइये में बताई हैं वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा आगे भी काफी चीजें अच्छे। एक चीज तोला साहब और भी है जो मुझे तो बड़ी हौसला अफजा लगी। ठीक है कि हो सकता है आम आदमी को इससे कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो ये कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर टैक्स था अगर आप फौरन स्पेंडिंग उसके ऊपर करते थे। जी सर, बता रहा हूँ कि 5% से इसको 0.5 कर दिया है। तो दिस इज अ बिग। आप जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे ना हम, तो 11 से 12% हमारा चला जाता था। सब 307-8 रुपए का डॉलर पड़ता था। जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इस तरीके से विथहोल्डिंग के बाद आईटी सेक्टर में हमारी जो फिक्स टैक्स थी 0.25% ऑफ द रिसीट्स होती थी, वो 26 में खत्म हो रही थी 30 जून 26 को, तो उसको उन्होंने 29 तक कर दी है। एक्सपोर्टर्स का जो मिनिमम टर्नओवर था पहले 2% था, उसको 1.25% कर दिया है, मेरा ख्याल है वो भी है। और एफईडी ऑन क्रेडिट कार्ड तो आपने बता ही दिया। एक और अच्छी चीज की जो मैंने इनको 12 कोशिश की थी समझाने की, बट औरंगजेब साहब को मैं सल्यूट पेश करूंगा कि जब हम बिजनेस क्लास में जाते थे, फॉरेन ट्रेवल करते थे, तो जब हम जाते थे यहाँ से तो हेफ्टी हमें एफईडी देनी पड़ती थी। और ये था कि फ्लाइटें खाली जाती थी और एयरलाइंस क्या करती थी, वो अपने तय जैसे ही वो हम बैठते थे तो कहती थी अगर आपको अपग्रेड कराना है तो 300, 500, 600 डॉलर आप हमें दे दें। तो लास्ट 2 वीक पहले मैं जा रहा था और मैंने इनको वहीं से मैसेज लिखा कि यार ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो, कोई आपको फायदा नहीं है इसका। तो आई एम रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने काफी, मेरा ख्याल है इस पे एग्री किया, और मेरा ख्याल है इसको अब इन्होंने काफी अच्छे अंदाज में उसको हैंडल कर लिया है। सर, गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स है वो 2000 सीसी से लेके 3000 सीसी तक, ये एसयूवी है, तो उस पे उन्होंने कहा एफईडी लगाई है उन्होंने, और जो 2 करोड़ से ऊपर की ईवीज हैं उस पे भी उन्होंने एफईडी लगाई है। अब ये देखना है कि उसकी पूरे खतोखाल, मैंने आपको जैसे ही कहा ना कि अभी आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। फेसलेस असेसमेंट शुरू की है जो 2023 की मेरी रिपोर्ट में थी। मैंने आपको फवाद हमेशा कहता था कि उस रिपोर्ट का फायदा, ये मैंने दरख्त लगा दिया, फल कोई और खाएगा, तो खा रहे हैं। अब मुझे खुशी हो रही है कि चले थोड़ा थोड़ा करके भी दमे दमे सुखने काम चल रहा है। रिटेलर ये जरा फेसलेस असेसमेंट जो है एफबीआर की, के ऑफिसर और टैक्स पेयर दोनों आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी तो मैं कोई नोटिस है तो नीचे नाम लिखा होता है कि जी अशफाक यूसुफ तोला साहब ने ये नोटिस भेजा है। तो अब क्या इंडिया वाला सिस्टम होगा, क्या होगा इंडिया में, क्या होता है, थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको समझना चाहते हैं कि ये टैक्स का सिस्टम में क्या तब्दीली है। मैं जो सिस्टम किया था, मैं इस पे रीडिंग में आ रहा हूँ कि क्या करेंगे, बट हमने जो किया था, मैंने ये लिखा था कि जो भी इंडिविजुअल या एओपी अपना रिटर्न फाइल करे वो एक सिस्टम में चला जाए और उसकी जो एआई के थ्रू उसकी असेसमेंट हो जाए, और अगर उसकी
اے آئی کے تھرو اسسمنٹ ہو گئی, اور اسسمنٹ ہونے کے بعد اگر اس میں کوئی پٹ فال یا شارٹ فال ہے تو وہ اے آئی جنریٹڈ ایک نوٹس کے تھرو آپ کو پہنچ جائے کہ یہ اپنے چیزوں کو آپ ٹھیک کر لیں. جب آپ ٹھیک کر لیں گے تو ایک رینڈم آفیسر آپ کا نام یا آپ کا پوری آئیڈینٹی ماسک ہو جائے گی, وہ اس کو دیکھ لے گا کہ ہاں آپ نے کیا کمپلائی کر دی ہے کہ نہیں. جب آپ کمپلائی کر دیں گے اور وہ سمجھتا ہے آپ نے نہیں کیے ہیں تو وہ کہے گا کہ نہیں اس کو نوٹس ایشو کرو, یا شو کاز نوٹس جس کو بھی ہم کہتے ہیں نا, وہ شو کاز نوٹس کا آپ جواب دیں گے. جب آپ جواب دیں گے ابھی آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے تو وہ ایک اس آفیسر کے پاس نہیں جائے گا, ایک تیسرے آفیسر کے پاس جائے گا. اگر وہ تیسرا آفیسر بھی سے سیٹسفائی ہو گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے تو آپ کی بات, آپ کا اسسمنٹ ختم. اگر نہیں ہوتا اور اگر کہیں آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ آپ کی اے آئی جنریٹڈ ڈیٹا بیس کے اندر نہیں ہے جو نارملی سنکرونائز ہوگا, اب جو انہوں نے ڈیٹا ویئر ہاؤس بھی بنانے کی بات کی ہے, تو وہاں سے اگر نہیں ملتا تو وہ آپ کو پھر شو کاز کریں گے اور پھر آپ کا اپیل میکینزم جائے گا. اب وہ آگے کتنا فیس لیس لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ ابھی یٹ ٹو ریڈ کے اس کو کیا آگے کرنا ہے. لیکن سر آپ تو سمجھتے یہ ہیں کہ صحیح طرف ہم چلے گئے, انڈیا کے اندر بھی میرا خیال اسی طرح کا کوئی سسٹم ہے؟ دیکھیے یہ تو دنیا میں ہے, مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے کہتے تھک گئے. ٹھیک ہے ہو گیا, اب اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آئے ہر چیز کا وقت مقرر ہے, تو میرا خیال ہے ہو گیا, اچھی بات ہے. اچھا یہ سر, کچھ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب ایک خوف تھا بجٹ سے پہلے؟ ایک چیز اور بتا دوں, سر جو سی وی ٹی لگایا گیا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں 2022 میں, جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہی تھے, جو ایک تو لگایا تھا 7E لوکل پراپرٹیز پہ, وہ تو ختم ہو گیا. وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے ختم کیا. سی وی ٹی جو لگایا تھا اس وقت 1% آن دا فورن ایسیٹس, وہ بھی ختم کر دیا. اچھا اب اگر اب طلعہ صاحب اس میں اب ہم بات کریں تو کافی جگہوں پہ ریلیف بھی ہے, لیکن کون سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ریلیف مل سکتا تھا, ریلیف نہیں دیا گیا, اس سے جو ہے وہ ترقی کے معاملے میں اور لوگوں کو نقصان پہنچے گا؟ کیونکہ ہم خوف زدہ تھے کہ یہ IMF کا بجٹ ہوگا, حالات دنیا کے ٹھیک نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو وہ خوف آپ کو آج کچھ کم محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو تھا ہی نہیں, ہمیں تھا صرف؟ ابھی تو میں نے نیجر چیزیں دی ہیں فواد, آپ کو پتا ہے ابھی ہماری ٹیمیں بس لگ گئی ہیں, اسٹڈی ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو ایک پاکستان کا جو بجٹ ہے اور جو ہم نے اپنے اسٹیمیٹ دیے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں. پچھلے سال کا بھی ہم آپ کو دے دیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا. تو آپ خود کمپیئر کریں گا. ہماری اپنی ایک ریسرچ ٹیم ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, جو اس پہ پورا کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ کوشش یہی ہو رہی ہے ہماری کہ 8:30 پونے 9 بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہم کوشش کریں گے 8 بجے تک بھی اس کو کمپلیٹ کر کے. ہو گئی ہوگی شاید, میری ٹیم دیکھ رہی ہے. ابھی آپ کے پروگرام میں جانے سے پہلے میں نے ان سے چیک کیا تھا کہ وہ کچھ کر رہی ہے, تو دیکھ لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آگے جائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف سالک صاحب. بجٹ کے اوپر تبصرہ لیں گے, تجزیہ لیں گے, کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنے سارے مسلس کو اسٹریچ کیا ہے اور کچھ ایسا ریلیف دینے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اوپر شاید تنقید کی گنجائش ایسی نہ ہو. لیکن بہرحال کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جس کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جا سکے, اور خاص طور پر کہ جب ہم دیکھتے ہوں کہ ایک ٹرینڈ ملک میں رہا ہو کہ جہاں اشرافیہ کو نوازا جاتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. ڈاکٹر صاحب 2335 ارب کی ٹیکس چھوٹ ہے تقریباً, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے یا اس میں کوئی عام آدمی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا. بجٹ تقریر میں نے بھی سنی ہے, آپ نے بھی کافی بہت زیادہ کافی پازیٹیو باتیں کی ہیں وزیر خزانہ صاحب نے, اور اس میں خاص طور پہ جو ایک بہت عرصے سے بات کی جا رہی تھی کہ سیلریڈ کلاس کو ریلیف ملنا چاہیے, تو کافی اچھا ریلیف جو ہے ہر سلیب کے اندر جو ہے وہ ابھی تجویز کیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کو مزید جب یہ ڈسکشن میں آتا ہے تو یا تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں مزید گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے, اور اس میں ٹیکس سلیب میں اور بھی نچلے طبقے کے لوگوں کو بھی ریلیف ملنی چاہیے, سارے جو جن کی پیز کم ہے. تو ایک یہ جو پازیٹیو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کافی خوشائند بات ہے. اس سے یہ تھوڑا سا تاثر ملتا ہے کہ ایلیٹ کے علاوہ بھی دوسرے کلاس جو لوگوں کو اس کا خیال رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ایک چیز جو تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا آپ لگتا ہے کہ اس میں وہ یہ چیز نہیں کنسیڈر کی گئی, وہ خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر زیادہ ریلیف
یا اس کے سبسڈیز کی بات نہیں کی گئی. صرف کراپ انشورنس کے لیے جو ہے کوئی 1 ارب روپیہ رکھا گیا ہے, جو کہ میرے خیال ہے کہ وہ کافی کم ہے. اسی طرح جو فلڈس کے دوران جو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں اس کی ریلیف کے لیے ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کے لیے صرف 50 کروڑ رکھا گیا, جو کہ میرے خیال میں بہت اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں. اسی طرح یوریا کے بارے میں جو اس کی ہے اس پہ بھی تقریباً 5.8 ارب ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی آفٹر بجٹ جو ہے پوسٹ بجٹ جو ڈسکشن آئے گی اس میں لازمی طور پہ اس پہ بات ہونی چاہیے, تاکہ تقریباً ہمارا جو ایگریکلچر کے اندر جس میں کلائمیٹ نان کلائمیٹ دونوں قسم کے فیکٹر جو ہیں کسان اس کو برداشت کرتا ہے, تو وہ اس کسان کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر, آف کورس یہ چیزیں پروویژنل بجٹ کے اندر بھی شامل ہوں گی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. جو ایک اور خوش آئند بات ہے, بسپ کے اندر تھوڑا سے پیسے بڑھا دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تقریباً 838 ارب روپے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ غربت جو ہے ابھی جو اکنامک سروے آیا ہے آپ کا جو 2 دن پہلے, اس کے اندر ایک بڑی سنگ بہت زیادہ پریشان کن اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. صرف اربن ایریاز کے اندر غربت جو ہے وہ تقریباً 17% سے اوپر چلی گئی ہے, جو پہلے 11% تھی. تو یہ اور بلوچستان تقریباً آدھا بلوچستان کی آبادی غریب ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس تناظر میں بسپ کے رقم بڑھانا بھی ایک کافی مناسب اقدام لگتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل جو لوگوں نے اس بجٹ کو لیا ہے یا سنا ہے یا ابھی تک جو ابزارب کیا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. تو امید ہے کہ فیوچر کے اندر جب یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور اس کو مزید ریفائن کیا جا سکتا ہے. اچھا, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو مطلب ٹیکسز میں کمی ہوئی ہے, تو کیا یہ کوئی انڈیویجول کو جو ہے وہ فائدہ اس سے ہوگا کہ اگر میں یا آپ پراپرٹی لیں گے تو ہمیں بس فائدہ ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ریئل اسٹیٹ کی جو سرگرمیاں جس کو تھما ہوا رکا ہوا کہا جاتا ہے, جو پاکستان میں ایک ہمیشہ سے بہت اہم سیکٹر ہے پیسے کی رولنگ کے لیے, وہ اب کھل پڑے گا اور جو ہے وہ کچھ چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی؟ بالکل میرے خیال میں کہ کچھ تو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 5 سال سے ہی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کافی بیٹھا ہوا ہے اور اس میں ابھی گروتھ کے جو اسپیکٹس ہیں وہ کافی لمیٹڈ ہیں. تو اگر جائیداد کی خرید و فروخت میں اگر ریلیکسیشن ہوتی ہے جو کہ کافی بہتر ہوئی ہے, 2.5% سے میں کم کر کے 1.5% کر دیا گیا ہے. اسی طرح نان فائلرز کے لیے بھی اور بینیفٹس کو نہیں رکھا گیا لیکن فائلر کے لیے رکھا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے کچھ ہلچل تو ہوگی, لیکن اگر سیمنٹ اور دوسری جو کنسٹرکشن کے مٹیریلز کے اندر اگر اس کے اندر بھی کچھ ٹیکس چھوٹ دے دی جاتی تو لازمی طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ بوم کرتا. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے, اور جو ایکسٹرا جو پروفٹس اور اس کے اندر جو سبسڈیز اندھی کمائی بالکل وہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی بھی ایک کوشش کرنی چاہیے. صرف یہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس چھوٹ حاصل کر کے تو وہ آپ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتے اس سیکٹر کو. تو یہ میری ایک اپٹیک ہے کہ شاید اس میں غریب کو کم ہے, مڈل سے اپر کلاس کے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا جو کہ گھر بھی بنا رہے ہیں یا سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایف بی آر میں فیس لیس سسٹم اور اے آئی سسٹم کا جو ہے وہ کو متعارف کرایا جائے گا, یہ کیسے فرق ڈالے گا؟ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لین دین کے ذریعے ٹیکسیشن کے سارے معاملات کو ڈیل کیا جاتا تھا وہ اب نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اگر 2 دن پہلے آپ نے وزیر خزانہ کی تقریر سنی ہوگی جب انہوں نے اکنامک سروے کیا تھا, تو وہ بڑے اس میں انرجیٹک تھے اور بڑے امید تھے کہ یہ جو ڈیجیٹل سسٹم جو ہم ٹیکس کے لیے متعارف کر رہے ہیں اس سے کافی زیادہ جو ہے ٹیکس کلیکشن میں بھی بہتری آئے گی, اس کے اندر کرپشن جو ہے اور جو اقرا برابری ہے یعنی کہ آپ جو ہے فیورٹزم کو اس کو ریڈیوس کرنے کی کافی زیادہ سپورٹ میرے ملے گی. کیونکہ یہ جو ہے اگر ہم ہیومن فیکٹر کو بیچ میں نکال دیں تو یہ ڈیجیٹل سسٹم اگر وہ بہتر طور پہ کام کرتا رہے اور کرنے دیا جاتا رہے تو میرے خیال میں اس میں لازمی طور پہ بہتری آئے گی. اور کوئی 1 سال دور نہیں ہے,
انہی دنوں میں اگلے سال ہم بیٹھ کے اس کا انالیسس بھی کر رہے ہوں گے کہ کیا بینیفٹ ہوا. لیکن دنیا میں جہاں جہاں پہ یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے, یو کے میں جب رہا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے تو وہاں پہ وہ بہت ٹرانسپیرنٹ رہا ہے سسٹم. اسی طرح دنیا میں اور جگہوں پہ بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہے, لیکن اس میں اگر نیت بہتر ہوگی تو لازمی طور پہ اس میں فرق پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک خطرہ تھا کہ ای ویز, ایچ ای ویز اور سولر کے اوپر کوئی ٹیکسیشن کی جو چھوٹ حکومت نے دی ہوئی ہے سیلز ٹیکس کی, وہ واپس ہو سکتی ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 سیکٹر, ایچ ای وی الگ کر لیں, ای وی الگ کر لیں اور سولر الگ کر لیں, ہے تو تینوں جو ہے وہ پاور سے یا انرجی سے ریلیٹڈ ہی. تو اب اس کا ہمیں فائدہ ہونے والا ہے پاکستان میں جو ہے وہ کم از کم اگلے 1 سال کے لیے محفوظ ہے رینیویبل انرجی جو ہے. بالکل, میرے خیال میں حکومت تھوڑی سی ڈری بھی ہوئی ہے کیونکہ یہ مڈل ایسٹ میں جو کی وجہ سے جو پیٹرولیم کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوپ میں ہے, اس کی وجہ سے انفلیشن بھی جو انکریز ہوئی ہے آپ کے یہ مالی سال کے آخر میں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک گورنمنٹ پریشر میں تھی. تو یہ سولر پینلز کے اوپر مجھے خود بھی تھا کہ اگر یہ اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر اگر کوئی ایسی اور زیادہ سخت قسم کی ٹیکسیشن یا ریگولیشنز لگا دی جاتی تو ہو سکتا ہے یہ ڈسکریج ہوتے لوگ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک رائٹ اقدام ہے گورنمنٹ کا کہ اس رینیوبل سیکٹر کو, اور پرٹیکولرلی جو ای ویز اور یہ سولر پینلز کا سولر انرجی کا سورس ہے اس میں یہ کسی قسم کا ٹیکس نہ لگا کے گورنمنٹ نے کافی بہتر اقدام کیا ہے. اور میرے خیال میں کیونکہ یہ سولر جو اڈاپشن ہے یہ رورل ایریاز کے اندر جا رہی ہے تو وہ لازمی طور پہ اس میں غربت کو بھی ختم کرنے کی مدد ملے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو جتنی بھی آمدن ہے اس میں خوراک کے بعد سب سے بڑی جو اس کا جو خرچہ ہے, ایکسپینڈیچر ہے, وہ انرجی کے اوپر آتا ہے. تو لازمی طور پہ اگر ہم اس کو, کیونکہ دنیا میں گلوبل سولر جو سسٹم ہے یا اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈکلائن میں ڈکریز ہو رہی ہے, تو اس کے بینیفٹ لازمی طور پہ ہماری سوسائٹی کو ملیں گے. اور ٹیکس نہ لگا کے میرے خیال میں بہت اچھا اقدام کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز کا معاملہ تھا. کریڈٹ کارڈ کے اوپر تقریباً 5% ٹیکس تھا اگر آپ فورن ٹرانزیکشن کرتے تھے, جس کے نتیجے میں ڈالر میں تقریباً 307, 8, 9, 10 اتنا ہی کا پڑتا تھا. 280 کا عام مارکیٹ میں کاغذ کا ملتا ہے. تو یہ حکومت نے اچھا کام کیا ہے. اس کو پھر لانے کی وجہ کیا تھی اگر یہ اتنا کوئی سمجھدارانہ کام نہیں تھا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹرینڈ آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے ہیں اور وہاں پہ فری لانسرز کا بھی کافی زیادہ کنٹریبیوشن بھی اس کے اندر آپ کے سروس سیکٹر میں ہے. تقریباً $1 بلین جو ہے وہ آپ آئی ٹی سائٹ سے اور سے آپ کی جو ہے وہ زر مبادلہ آپ کو ملتا ہے. تو میرے خیال میں جو اس کی جو ٹرانزیکشنز تھیں, کیونکہ بہت ساری ٹرانزیکشن جو گلوبلی ہو رہی ہوتی ہیں کنٹینیوس بنیاد پہ, تو میرے خیال میں اگر اس کی انہوں نے ٹیکس کو کم کیا ہے اور اس کی ٹرانزیکشن پہ اس کی کاسٹ کو کم کیا ہے, تو یہ بیسکلی انکریج کرنے کو کوشش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو پیسے باہر کی کسی ارینجمنٹ میں دبئی میں یا کہیں اور کسی کنٹری میں کرنے کے بجائے وہ پاکستان میں لے کے آئیں اور اس کی کاسٹ بھی کم ہو. اور جیسے ہماری ریمیٹنسز کی گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے, آپ کے تقریباً 38 بلین $, جو ہیں اب اس سال کے آخر تک ہو جائیں گے. پروجیکشن 41 بلین کی بھی ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح یہ جو آئی ٹی سیکٹر کے اندر اس کو انکریج کرنے کے لیے جو ان کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو کاسٹ کو ریڈیوس کیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اس کو کنکلوڈ کریں آج کے اب بجٹ کو, تو حکومت کو کہیں اپریسیشن بنتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اتنے حالات خراب تھے, مشرق وسطیٰ میں جنگ تھی, پاکستان میں سیلاب تھا, بہت ہائی شرح سود تھی, ان تمام صورتحال میں جو ہے وہ ایک ایسا متوازی راستہ نکالا ہے جسے ریلیف کا راستہ کہا جا سکے؟ بالکل, میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس کی تحسین ملنی چاہیے. اگر ہم برے غلط کاموں پہ یا غلط پالیسیز کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں تو ان کے اچھے اقدام کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ ان حالات کے اندر اس طرح کا بجٹ لے کے آئیں. لیکن اس میں ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے مزید جب اس کی ڈسکشن میں جاتے ہیں تو کس طرح کا یہ بجٹ کی شیپ کس طرح بنتی ہے. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ پازیٹیو بجٹ ہے ایک مشکل وقت کے اندر, اور جہاں پہ صوبوں سے, کیونکہ ابھی کچھ مہینوں پہلے یہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیفیشٹ بھی تھی اور لیکوڈیٹی کے پرابلمس تھے, لیکن صوبوں کے ساتھ ارینجمنٹ کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو لیکوڈیٹی کا پروفائل ہے اس کا بہتر ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس کا گورنمنٹ کا کانفیڈنس لیول بھی جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر جھلک رہا ہے. اور وہ جو اس کی جو نئی جیو پولیٹیکل
جو ریلیشن شپس ہیں مختلف کنٹریز کے ساتھ، جو کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے میرے خیال میں، اور جو ابھی سعودی عرب کے ساتھ جو مین پاور کے کچھ معاہدے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کا کانفیڈنس جو ہے اس بجٹ کے اندر جھلکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت ہے۔ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں اس وقت چہم ہوگیاں شروع ہو گئیں جب پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ وہ بجٹ میں شریک نہیں ہوگی۔ پہلے یہ اعلان ہمارے سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی کہ صرف نوید قمر صاحب بجٹ کی تقریب میں یا بجٹ کے اجلاس میں شریک ہوں گے اور باقی کوئی ایسا رکن شریک نہیں ہوگا کہ جس کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کو کورم پورا کرنے میں بھی مشکلات آ سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت بجٹ پاس کروانے میں مشکل کا شکار ہو سکتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ موومنٹ شروع ہوئی جس کے بعد آخر کار بلاول بھٹو صاحب بھی اجلاس میں پہنچے اور کیا یقین دہانیاں ہوتی رہیں، کیا ہوتا رہا۔ آخر پیپلز پارٹی کو بالکل 11 آر کے اوپر اپنے تحفظات کیسے یاد آ گئے؟ کیا یہ حقیقی تھے یا کوئی دباؤ کی چال تھی؟ میرے ساتھ موجود ہیں جاوید نور صاحب، پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے بجٹ تقریب کے دوران، احتجاج کی آوازیں آ رہی تھیں، کاغذ اچھل رہے تھے، وہ کون لوگ کر رہے تھے اور کچھ ہاتھا پائی کی اطلاعات بھی آئی تھی۔ جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے پیپلز پارٹی کا کیا معاملہ ہوا تھا اور کیسے حل ہوا؟ کیا حقیقی تھا یا بس ایسے ہی کوئی نورہ کشتی تھی؟ جی دیکھیں، عام طور پہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، وہ کوئی نہ کوئی مطالبات ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب ایک برس کے دوران حکومت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بجٹ وقت پر منظور کرایا جائے، اور اس کے لیے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ تمام جو حکومت نے مجوزہ تجاویز رکھی ہیں بجٹ کی صورت میں اس کے حق میں ووٹ دیا جائے۔ اس مرتبہ توقع تو یہ تھی کہ شاید اپوزیشن احتجاج کرے گی اور کچھ حکومت کو شاید کسی حد تک ٹف ٹائم دے سکے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی اس طرح سے راضی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ NFC ایوارڈ کا معاملہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا، دیگر تجاویز بھی آئیں، گلگت بلتستان کا معاملہ بھی سامنے آیا اور دیگر بہت سارے معاملات تھے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ این بجٹ سے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی اس طرح سے روک جائے گی اور حکومت انہیں مناتی پھرے گی، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے بجٹ تاخیر کا شکار بھی ہوا۔ پہلے 5 تاریخ بجٹ کے لیے تجویز کی گئی اور پھر وقت بڑھتا گیا، 10 اور پھر 12 تاریخ کو بجٹ پیش ہوا، حالانکہ اب عاشورہ محرم بھی اسی مہینے میں ہے تو بڑا وقت محدود ہے، اور اس سارے عمل سے گزرنے کے لیے اس محدود وقت میں جہاں پیپلز پارٹی کا احتجاج تھا، یہ حکومت کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دی تھی۔ اور اس وقت ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اور صدر مملکت جو پیپلز پارٹی سے تعلق بھی رکھتے ہیں، تو یہ دونوں اہم رہنما جب مل گئے اور ان کی قیادت جو ہے، دیگر جو ذیلی قیادت ہیں، وفاقی وزراء ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ موجود تھے، تو اور خوشگوار ملاقات ہو چکی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام معاملات طے ہو گئے اور بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بجٹ میں مشکلات پیدا کرے۔ لیکن ہم نے آج دیکھا کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے احتجاج بھی کیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی آئے، ایوان میں ہم نے انہیں دیکھا، انہوں نے اسی طرح قدمے اٹھا رکھے تھے کہ جس طرح کی اپوزیشن یا تحریک انصاف نعرے لگاتی ہے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کے مطالبات تھے کہ پیپلز پارٹی کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت اپنے وعدے جو کرتی ہے وہ وعدے پورے نہیں کرتی، تو اس پر بڑا احتجاج بھی ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی خواتین جو اراکین پارلیمنٹ ہے، جن کا سندھ سے تعلق ہے، وہ بڑی سرگرم تھی اور بڑے انہوں نے گرم جوشی سے نعرے بھی لگائے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی کی جو شرائط جو رکھی گئی تھیں اور جنہیں تسلیم کیا گیا تھا ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ جاوید صاحب، آپ لوگ جب وہاں موجود تھے تو آپ لوگوں کو ٹوکن احتجاج لگ رہا تھا یا آپ کو حقیقی احتجاج لگ رہا تھا؟ جی، لگ تو ٹوکن لگ رہا تھا، کیونکہ جو احتجاج ہوتا ہے جب ظاہر ہے کہ جب ایوان شروع نہیں ہوتا، ایوان کی کاروائی شروع نہیں ہوتی تو اپوزیشن بھی بیٹھی رہتی ہے، حکومت کے ارکان بھی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب کاروائی شروع ہوتی ہے تو احتجاج تب شروع ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ابھی ایوان میں لوگ نہیں آئے، ابھی اسپیکر موجود نہیں تھے، ابھی کاروائی شروع نہیں ہوئی تو تب احتجاج کیا گیا، یعنی اس وقت ہم نے احتجاج دیکھا جب ایوان کی کاروائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک علامتی کہہ سکتے ہیں یا ٹوکر ہڑتال یا تاریخ میں حوالے کے لیے تھا کہ ہم تو دیکھیں آپ کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بجٹ سے پہلے بھی احتجاج کر دیا تھا، میرا خیال ہے کچھ اس طرح کی بھی صورتحال تھی۔ اچھا، پھر چلیں یہ تو ہو گیا، اب پارلیمنٹ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ پی ٹی وی سے بجٹ ہم نے کٹ کیا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے سوئچنگ کرنے کی بھی کئی دفعہ زحمت ہی نہیں کی، پھر یہ کہ فوکس تھا ان کا سارے کا سارا جو ہے وہ وزیر خزانہ پہ۔ تو یہ کاغذ کون اچھال رہا تھا؟ کوئی ہاتھا پائی کے ٹکر بھی چل رہے تھے ہمارے پاس، کیا ہوا تھا وہاں پہ؟
جی ہاں، یہ ہر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو حکومتی ظاہر ہے کہ وزیر جو تقریر کر رہے ہیں انہی پہ فوکس رہتا ہے، اور جو اپوزیشن ہے ان کا ایک طرح سے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی شدت کے ساتھ ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ سے کارروائی جو ہے براہ راست نشر نہیں ہوتی، اور قومی اسمبلی میں بھی صرف حکومتی اراکین کی تقاریر دکھائی جاتی ہے عمومی طور پہ۔ آج بھی یہی صورتحال تھی، اپوزیشن نے احتجاج کیا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے نعرے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ نامنظور ہے، وہ کہہ رہے تھے عوام پہ مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم تو سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی بات کرنی تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین اجازت دیجیے گا اس امید کے ساتھ کہ بجٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچا ہو اور کوئی ریلیف لوگوں کو مل سکے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔